نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے ان کی جتنی جنگیں تھیں اور ان کی ظہور کے جو معاملات تھے، ظاہر ہونے کے بعد جو انہوں نے نظم و نقش سنبھالنا تھا، اور وہ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکا ہے۔ اب حضرت امام مہدی کی وفات اور ان کی مدت حکومت کے بارے میں آج بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ علامات قیامت میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی میعاد 8 سال یا 9 سال ہوگی۔ اب واضح رہے کہ 7 سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں، اور 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ تو اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال کی ہوگی۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی پھر اس کے بعد وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ روایات اور آثار کے مطابق حضرت مہدی علیہ الرضوان کی عمر مبارک 40 برس کی ہوگی جب ان سے بیعت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے، اور 49 برس کی عمر میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا وصال ہوگا۔ ظہور کے وقت حضرت مہدی کی عمر کے سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی روایت کو ترجیح دینا یا ان مختلف روایات میں تطبیق دینا بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مختلف روایات میں مختلف مواقع کی مدت بیان کی گئی ہوگی۔ چنانچہ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن صفحہ 258 اور صفحہ 259 پر اس قسم کے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول، کعب فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی عمر 51 یا 52 سال ہوگی۔ دوسرا قول، حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ امام مہدی کی عمر ظہور کے وقت 40 سال ہوگی، اور اسی پر جو ہے غالباً شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جزم فرمایا ہے، اسی قول کو اختیار کیا۔ تیسرا قول، صخر بن رستم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی جب حجاز سے دمشق پہنچ کر اس کی جامع مسجد کے ممبر پر رونق افروز ہوں گے تو اس وقت 18 سال کے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت کے آخر میں ان کے ظہور کے وقت 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر بیان کی گئی ہے۔ پانچواں قول، ارتاد کہتے ہیں کہ امام مہدی کی عمر ظہور کے وقت 60 سال ہوگی۔ چھٹا قول، القول المختصر صفحہ نمبر 27 پر امام مہدی کی مدت حکومت 7 سال بیان کی گئی ہے، جبکہ اسی کتاب کے صفحہ 53 پر 30 یا 40 سال کی ذکر کی گئی ہے، اور صفحہ نمبر 58 اور صفحہ نمبر 39 پر زمین پر ٹھہرنے کی مدت حضرت امام مہدی کی 40 سال بیان کی گئی ہے۔ اس سے اگلی سطر میں ان کی زندگی کا 30 سال ہونا بیان کیا گیا ہے، 14 سال کا ذکر بھی مذکور ہے۔ ان تمام روایات کو، ان تمام اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ اکثر روایات میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال مذکور ہے، اس لیے اس سے مراد امام مہدی علیہ الرضوان کی عمر کا وہ حصہ ہے جو بیعت سے پہلے انہوں نے گزارا ہوگا، یعنی بیعت کے وقت حضرت امام مہدی کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ اس کے بعد 7 سال تک وہ مسجد خلافت پر رونق افروز رہیں گے، جیسا کہ علامہ ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتاب القول المختصر کے صفحہ نمبر 27 پر اسی قول کو مشہور قرار دیا ہے۔ اور چونکہ یہ 7 سال حضرت امام مہدی کی مدت حکومت کے ہوں گے، جس کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گے، اس لیے اتنی مدت تو ماننا پڑے گی جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے لشکر سے مقابلہ کرنے میں شریک ہو سکے، لیکن روایات سے اس کی تعین نہیں ہوتی۔ البتہ شاہ رفیع الدین اور حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تخمیناً 7 سال مدت حکومت کے بعد 2 سال مزید ذکر کیے ہیں، جبکہ طبرانی میں
حضرت ابو امامہ سے ایک مرفوع روایت منقول ہے جس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی عمر 7 سال ذکر فرمائی اور پھر فرمایا کہ وہ 10 سال حکومت کریں گے۔ تو اس مرفوع روایت کو لینے کے بعد یہ تطبیق ساری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں تو واضح طور پر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت حکومت ہے وہ 10 سال ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ اب امام مہدی نے کتنا عرصہ رہنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے تمام روایت ذکر کر دی ہیں، آپ خود ان میں تطبیق دے لیں اور خود ہی ان کی مدت کا تعین کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، اتنی بات واضح ہے کہ حضرت امام مہدی اپنی مقررہ مدت عمر پوری کرنے کے بعد طبعی موت انتقال فرمائیں گے۔ چنانچہ شیخ علی متقی نے اپنی کتاب البرہان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 836 پر نقل کیا ہے، ثم یموت علی فراشہ، یعنی پھر امام مہدی کا اپنے بستر پر انتقال ہو جائے گا، یعنی وہ طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور امام مہدی کو بیت المقدس میں ہی سپرد خاک کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس میں دفن کریں گے۔ یہ تھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کے بعد کی زندگی، جو کہ تقریباً ان کی جو مدت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے سارے اقوال بیان کر دیے ہیں، 7 سال یا 8 سال یا 10 سال، یہ عرصہ وہ یہاں اس دنیا کے اندر رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ اس کے بعد قیامت کی جو دوسری بڑی علامت ہے وہ ہے دجال کا آنا۔ دجال کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہوگا، دکھنے میں کیسا ہوگا، مسلمان اس کے فتنے سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان پر تفصیلی روشنی ان تمام باتوں پر اگلے دروس میں ڈالی جائے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔